اس دنیا میں کچھ ملک ایسے بھی ہیں جو کافی سالوں سے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ تھے تو پہلے وہ بھی انگریزوں کے ہی غلام۔ انگریز خود تو چلے گئے لیکن ان کے لیے کبھی نہ حل ہونے والے مسائل چھوڑ گئے، جیسے کہ فلسطین ایشو، جیسے کہ کشمیر ایشو۔ اس ویڈیو میں بات کروں گی کشمیر کانفلکٹ پہ، ساتھ ہی ساتھ ہسٹری بھی شیئر کروں گی لیکن کچھ الگ انداز میں۔ اسی کے ساتھ میں دونوں ملکوں کے خیالات شیئر کروں گی، یعنی کچھ باتیں پاکستان کی طرف سے ہوں گی اور کچھ باتیں انڈیا کی طرف سے ہوں گی۔ ویسے تو میں نے اپنی کسی بھی ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اس ویڈیو میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ نہ صرف دیکھیے گا بلکہ غور سے سنیے گا اور اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں ہوں اقرا اقبال اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل نالج کلب۔ یہ ایک پکچر ہے، یا اس طرح کی بہت ساری پکچرز ہمیں انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ یا پھر نیوز چینلز پہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی پکچر کا ہم دوسرا رخ دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، تو اسی دوسرے رخ پہ نظر ڈالنے کی تھوڑی سی کوشش ضرور کریں گے کم سے کم۔ یعنی اس پکچر کو دیکھ کے ایک پاکستانی کیا سوچتا ہے اور اسی پکچر کو دیکھ کے ایک انڈین کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے۔ اسی پکچر کو لے کے پاکستانی میڈیا کیا سٹوریز بناتا ہے اور اسی پکچر کو لے کے انڈین میڈیا کیا پروپیگنڈا کرتا ہے اور عام عوام کے ذہنوں کو کیسے الجھایا جاتا ہے۔ اب بات کریں گے کشمیر کی ہسٹری پہ۔ ویسے تو آپ لوگوں نے بہت سی جگہوں پہ ہسٹری پڑھی ہوگی اور بہت سی ویڈیوز میں یہ ہسٹری سنی بھی ہوگی، لیکن اس ویڈیو میں کچھ ایسے فیکٹس شیئر کروں گی جو عموماً منظر عام پہ نہیں آتے اور اس پہ بات بھی نہیں کی جاتی، لیکن اس کا پتہ بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ میں جب بھی کوئی کنٹینٹ پڑھتی ہوں کشمیر ایشو سے ریلیٹڈ، یا جب بھی کوئی ویڈیو سنتی ہوں اس کانفلکٹ پر، تو اگر وہ ویڈیو کسی انڈین ویب سائٹ سے ہوتی ہے یا کسی انڈین چینل سے ہوتی ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو بہت نیگیٹو دکھاتے ہیں اور اپنا انڈین سائڈ بہت پازیٹیو دکھاتے ہیں۔ اور اگر یہی چیز یا یہی کنٹینٹ میں کسی پاکستانی ویب سائٹ یا کسی پاکستانی چینل سے سنتی ہوں تو انڈین کا بہت ہی ڈارک سائٹ ہوتا ہے اور پاکستان کا بہت ہی پازیٹیو سائٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں۔ فیکٹس پہ ہم، ریالٹی پہ ہم کبھی بات اتنی نہیں کرتے، یا ریالٹی کو گول کر کے بس بلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے، ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ بات بالکل بری نہیں لگی ہوگی۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی ہسٹری پہ۔ اگر میں کشمیر کی ہسٹری پہ پارٹیشن سے پہلے والی ہسٹری میں تھوڑی سی نظر ڈالوں تو بھائی 1586 میں ہوتے تھے مغل، 1751 میں آ گئے افغان، پھر 1819 میں آ گئے سکھ رول، پھر آتے ہیں برٹشرز، اور برٹشرز کی سکھ کے ساتھ وار ہوتی ہے جسے تاریخ میں اینگلو سکھ وارز کہتے ہیں۔ برٹشرز سکھس کو ہرا دیتے ہیں ہندو ڈوگرا کی مدد سے، یعنی ہندو ڈوگرا برٹشرز کی مدد کرتے ہیں سکھوں کو ہرانے میں۔ اس کے بدلے برٹشرز کشمیر میں ڈوگرا رول انسٹال کر دیتے ہیں۔ مہاراجہ گلاب سنگھ تقریباً 75 لیکس دیتے ہیں برٹشرز کو کشمیر کے بدلے۔ پھر جب آزادی کی بات ہوتی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ٹو نیشن تھیوری پیش کرتے ہیں جس کے مطابق مسلم اور ہندو دو الگ نیشن ہیں اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اس تھیوری کی اہمیت کا اندازہ ہمیں آج ہوتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ انڈیا میں حجاب پہ بین لگ گیا یا قربانی کرنے پہ بین لگ گیا۔ تو قائد اعظم نے اس دور میں بہترین تھیوری دی اور مسلمانوں نے اپنے علیحدہ ملک کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ فائنلی 1947 میں برٹشرز جا رہے ہوتے ہیں اور ان تمام اسٹیٹ سے جن پہ پہلے وہ حکومت کرتے تھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو اسٹیٹ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتی ہیں وہ انڈیا کے ساتھ چلی جائیں، اور جو اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ چلی جائیں، اور جو اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ رہ سکتی ہیں۔ کشمیر کی اگر میں بات کروں تو کشمیر میں 77% مسلم پاپولیشن تھی جس کا راجہ ہندو تھا، مہاراجہ ہری سنگھ۔
وہ کشمیر کو علیحدہ ملک رکھنا چاہتے تھے، وہ نہ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے نہ پاکستان کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے۔ کشمیر جس میں 77% مسلم پاپولیشن تھی، وہ بغاوت کر دیتی ہے مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف، کیونکہ وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے تھے۔ مہاراجہ ہری سنگھ اپنے فورسز کے ذریعے اس بغاوت کو کچل دیتے ہیں، نہ صرف کچل دیتے ہیں بلکہ 1947 نومبر کے مہینے میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کا مساکر کیا جاتا ہے، ماس کلنگ کی جاتی ہے مسلمانوں کی جموں میں۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے لوگ مدد کرنے جاتے ہیں کشمیریوں کی، اور اب حالات ہری سنگھ کے ہاتھوں سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ ہری سنگھ انڈیا سے مدد مانگتا ہے۔ انڈیا اس شرط پہ مدد کرتا ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ جوڑ دیں۔ ہری سنگھ انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیتا ہے اور انڈیا اپنی فورسز کشمیر کی زمین پہ اتار دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے کشمیریوں کے ساتھ، کیونکہ کشمیر پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے تھے، کشمیر مہاراجہ ہری سنگھ کو برداشت ہی نہیں کر رہے تھے، اوپر سے مہاراجہ صاحب نے خود ہی انڈیا کے ساتھ کشمیر کو ملا دیا، تو اس بات پہ پاکستان کو بھی غصہ آتا ہے کہ یہ تو کافی غلط بات ہے، کشمیریوں سے تو پوچھا ہی نہیں گیا۔ تو یہ سچویشن پاکستان اور انڈیا کو پہلی جنگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس جنگ کا کچھ خاص فائدہ تو نہیں ہوتا، لیکن کشمیر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ کشمیر کا جو حصہ پاکستان کے حصے میں آیا ہے اسے پاکستان آزاد کشمیر کہتا ہے، اور انڈیا پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کہتا ہے۔ اسی طرح کشمیر کا جو حصہ انڈیا کے پاس گیا اسے انڈیا آزاد کشمیر کہتا ہے، اور پاکستان انڈین آکوپائیڈ کشمیر کہتا ہے۔ جواہر لال نہرو کشمیر میں پلیبیسائٹ کروانے کی بات تو کرتے رہے، لیکن وہ پلیبیسائٹ آج تک نہیں ہوا۔ نہرو اس کانفلکٹ کو یونائٹڈ نیشن تک لے جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشن 47 کے نام سے ایک ریزولوشن پاس کرتا ہے جو 3 اسٹیپس میں ہوتا ہے، اور اس ریزولوشن کی خاص بات کہہ لیں کہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک ہم فرسٹ اسٹیپ پورا نہیں کر لیں گے تب تک ہم سیکنڈ یا تھرڈ پہ نہیں جا سکتے۔ پہلے اسٹیپ میں پاکستان کو ہی یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے پاکستان اپنی ساری فورسز کشمیر سے نکال لے، پھر دوسرے اسٹیپ میں انڈیا کو کہا جاتا ہے کہ انڈیا بھی اپنی فورسز کشمیر میں آہستہ آہستہ کر کے نکالے اور اتنی فورسز رکھے جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکے کشمیر میں۔ پھر تھرڈ اسٹیپ میں کوئی ایسی کمیٹی بنائے جو کشمیر میں پلیبیسائٹ کروائے۔ پاکستان کو یہ ریزولوشن بالکل ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ پہلے پاکستان سے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی فورسز نکالے۔ اگر پاکستان واقعی اپنی فورسز نکال لے تو کیا گارنٹی ہے کہ انڈیا بھی بعد میں اپنی فورسز نکال لے گا؟ اور جو تھوڑی سی فورسز انڈیا کی رکھی جائیں گی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے، اس میں کیا گارنٹی ہے کہ انڈیا کوئی پروپیگنڈا نہیں کرے گا، یا جو پلیبیسائٹ ہوں گے اس کے لیے جو کمیٹی وغیرہ بنائی جائے گی اس کا سارا کام سنسیئرلی کیا جائے گا؟ اور ہمارے پاس پہلے ہی گارنٹی ہوتی ہی نہیں کہ انڈیا بھی اپنی فورسز بعد میں نکال لے گا یا نہیں، تو اسی لیے پاکستان یہ ریزولوشن ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ نہ تو کوئی پلیبیسائٹ ہوئے آج تک کشمیر میں، اور نہ تو ایسا کوئی ریزولوشن آیا جو کشمیر کے کانفلکٹ کو پیسفلی سالو کروائے، تو لہذا کشمیر کا کانفلکٹ آج تک ویسا کا ویسا ہی ہے۔ ہاں، آرٹیکل 370 بہت اچھا آرٹیکل تھا جو کشمیریوں کو رائٹ دے رہا تھا کہ وہ اپنے لاز خود بنا سکتے ہیں سوائے ڈیفینس، فائنینس، فورن افیئرس اور کمیونیکیشن کے۔ مین چیزیں انڈیا نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھی تھی، لیکن پھر بھی چلو انہیں کچھ رائٹس تو مل رہے تھے نا، لیکن اب تو وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ انڈیا پاکستان کی یہ لڑائی صرف کشمیر کی زمین تک ہی نہیں ہے بلکہ میپس پر بھی ہے۔ انڈیا بڑے دھڑلے سے کشمیر کو اپنا حصہ دکھاتا ہے اپنے میپ میں، اور جو کوئی وہاں پہ یہ میپ فالو نہیں کرتا تو وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستان بھی اپنے میپ میں کشمیر کو اپنا حصہ دکھاتا ہے۔ کشمیر کے اسی ایشو کو لے کے انڈیا اور پاکستان کے عام عوام میں بھی کافی نفرت پائی جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ دیکھا جائے تو قصور ان کا بھی نہیں ہوتا، قصور ہوتا ہے میڈیا کا، جو ایک کی چار لگا کے اپنی نیوز تیار کرتی ہے، اپنے پیکیجز تیار کرتی ہے اور عام عوام کا خون کھولاتی ہے۔ 2019 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی ہوئی تھی اور جو انڈین پائلٹ ابھینندن پاکستان میں گھس آیا تھا اور وہ پکڑا بھی گیا تھا، تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے اس کو بھی واپس بھیج دیا کہ حالات خراب نہ ہو بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اچھے ریلیشنز رہیں۔
تو یہ ساری پازیٹیو باتیں کیوں نہیں دکھائی جاتی میڈیا پہ؟ ہمیشہ ایک نیگیٹو امیج ہی کیوں دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ؟ انڈیا میں اس پکچر کو شاید ایسے پورٹریٹ کیا جاتا ہو کہ یہ لوگ جو نعرے لگا رہے ہیں آزادی کے، اور انہوں نے پاکستان کا جھنڈا بھی پکڑا ہوا ہے، تو یہ ایکچولی ریبلز ہیں، یہ وائلنس کریٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں انہی پولیس آفیسرز کو جو ایکچولی پیس مینٹین کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان ریبلز کو کنٹرول کر رہے ہیں اور کشمیریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن نہیں، میڈیا ہمارا بہت دماغ خراب کرتا ہے۔ اگر کشمیری پنڈت بے گھر ہوئے تھے تو بہت سے مسلمانوں کی ماس کلنگ بھی تو کی گئی تھی نا، اس پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتا؟ میری نظر میں کشمیر کی جنگ اب اناہ کی جنگ بن چکی ہے۔ کوئی جھکنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی انسانیت کا خیال نہیں کرتا۔ سب کو کشمیر چاہیے، لیکن آخر کشمیریوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ انہیں کیا چاہیے۔ اپنے ریویوز، اپنے اوپینین ضرور شیئر کیجئے کمنٹس میں۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت الگ بات کرے، ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھی بات کرے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو ظاہر ہے اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے، اور بیل کا آئیکن تو دبانا بالکل مت بھولیے۔ اور مجھے اجازت دیجئے، میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔